الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، آج کا دن امت مسلمہ کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے، اس لیے کہ آج عالم اسلام کی عید ہے، اور عید کا معنی خوشی ہوتا ہے. من حیث القوم تمام مسلمانوں کے لیے آج گویا خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ حج کی عبادت کی جب تکمیل ہوئی تو اس کے بعد اللہ جل جلالہ کی طرف سے بلاوا ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے دعوت کا اعلان ہے. اللہ تعالی میزبان ہے، آج کے دن بندہ اپنے رب کا مہمان ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالی کے جو ہے نا مقرب نام پر مومنین اپنے قیمتی جانور اور قیمتی قربانیاں پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی ہر قسم کی عبادات کو، بالخصوص آج کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. حضرات محترم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ لفظ قربانی بولتے ہیں، عید قربان، یہ لفظ قرب سے ماخوذ ہے، قرب سے نکلا ہے، یعنی یہ وہ عمل ہے جس کی برکت سے بندے کو اللہ کا قرب اور تعلق حاصل ہو جاتا ہے. کتنا قرب اور کتنا تعلق حاصل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، قیل مل اضاحی یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ حضور یہ عید الاضحیٰ کیا چیز ہے، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا جناب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. کیا لفظ فرمایا؟ طریقہ ہے. اب جب طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہم تو امت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارا پہلی شریعتوں کے ساتھ کیا لینا دینا؟ لیکن اس بات کا بھی ازالہ قرآن مقدس میں فرما دیا گیا کہ ہمارے پیارے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی، یعنی امت سے پہلے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بطور خاص حکم ملا،
اتبع ملت ابراہیم، میرے پیغمبر جی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا ہے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کرنی ہے۔ ارے وہ کیسا طریقہ ہے، وہ کتنا قیمتی طریقہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تقریباً 4000 کے قریب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات تشریف لاتے ہیں، اور ان تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ خود بھی اور آپ کی امتیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں گی۔ میرے مولا کیوں؟ فرمایا ہمارے خلیل نے قربانی ہی اتنی بڑی دی، میرے خلیل نے امتحان ہی اتنا بڑا پاس کیا کہ اب حق بنتا ہے کہ بعد میں قیامت تک آنے والوں کے اندر ان کے اس طریقہ کو زندہ رکھا جائے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قرآن مجید میں حکم آیا کہ ہم نے اس قربانی والے عمل کو آخرین، قیامت تک آنے والے آخری بندے تک جاری و ساری فرما دیا ہے۔ یعنی اتنا عظیم قربانی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنا زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی۔ کیا تھی میرے بھائی؟ مال کی قربانی دینا بہت آسان ہے، اس کے بعد انسان بڑے سے بڑے مشن کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے، اور جانیں دے دی جاتی ہیں مال کے تحفظ کے لیے اور عزت کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ لیکن یہ تو کہیں دیکھنے کو نہیں ملا کہ انسان اپنی اولاد، اور وہ بھی پچھلی عمر میں جا کے اللہ سے مانگ مانگ کے بیٹا ملا ہو، اور پھر اس کی گردن پہ چھری رکھ دی جائے اور بندہ کہے میں قربانی دے رہا ہوں۔ ایسی مثال ابراہیم پیغمبر سے پہلے دنیا میں ملتی نہیں ہے۔ تو بہت بڑی قربانی تھی کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن میرے رب نے فدیناہ بذبح عظیم، جنتی دمبا بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو محفوظ فرما دیا، اور جنت کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی اور وہ دمبا قربان ہو گیا۔ لیکن قربان جو بڑا عجیب اعزاز ملا بعد والوں کو، مجھے آپ کو، ہم اتنا کمزور ہیں، آج مال قربان کرنا ہو تو کتنا مشکل پیش آتی ہے، اگر یہاں اولادیں قربان کرنا ہوتی تو میرے بھائیوں کیا ہوتا، ہم میں سے کون اس حکم کو پورا کر سکتا۔ لیکن واہ میرے اللہ، تیری مہربانیاں کتنی بڑی ہیں اپنے مخلوق پر، اپنے بندوں پر، تیرے فضل اور انعامات کتنے بڑے ہیں اپنے بندوں پر کہ قیامت تک آنے والے مومنین جانور ذبح کریں گے، بکرا ذبح ہوگا، دمبا ذبح ہوگا، گائے بیل ذبح ہوگا، اونٹ ذبح ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ثواب اولاد ذبح کرنے کے برابر عطا فرمائیں گے، اولاد کی قربانی دینے کے برابر اجر نصیب ہو جائے گا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو تیار ہو گئے نا، فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ تو میرے رب کی طرف سے ہی فیصلہ بدل گیا کہ ہم نے اسماعیل کو ذبح نہیں کرانا، وجہ کہ قیامت تک یہ نسبت انسانی چلے گی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، اور ہم نے سارے نبی پیدا کرنے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو ایک آخری پیغمبر خاتم المرسلین، ہاں جی، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جا کے جڑنا تھا جناب اسماعیل علیہ السلام سے۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ کیسے حل ہوتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود کیسے دنیا میں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے راستے ہموار کر دیے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ہے، تقریباً 4000 سال کے بعد میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنا تقریباً 17 مہینوں کا بیٹا حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، 17 ماہ عمر ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حال معلوم کرنے کے لیے اس مرضعہ دودھ پلانے والی خاتون کے ہاں جاتے ہیں جو اس بچے کو دودھ پلا رہی ہیں گاؤں میں، بستی میں۔ آپ علیہ السلام نے بچے کو جو ہی ہاتھوں میں لیا
تو ون نفس و تقاقا ہو، روح اکھڑنا شروع ہو گئی، روح پرواز ہونا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے لخت جگر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ٹپک پڑے اس معصوم بچے کے چہرے پر، اور نبی علیہ السلام نے رو کے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ اے ابراہیم تیری جدائی میں ہماری آنکھیں یوں ہی برستی رہیں گی، دل یوں ہی غموں سے کڑتا رہے گا، لیکن تیری یاد کبھی نہ بھلا پائیں گے۔ آپ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ اب ذرا فرق سمجھیے گا، 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے، لیکن میرے رب نے ذبح ہونے نہیں دیا۔ میرے پیارے آقا چاہتے ہیں کہ میرا ابراہیم بچ جائے، مگر میرے رب نے بچنے نہیں دیا۔ فرق کیا ہے؟ وہاں سے اس لیے اسماعیل کو محفوظ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھنا تھا۔ یہاں میرے نبی کے لخت جگر کو اس لیے لے لیا کہ یہاں نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا۔ لوگ پیر کے بیٹے کو پیر کہہ دیتے ہیں، مولوی صاحب کے بیٹے کو مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، کہیں کل کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ میرے نبی کے بیٹے کو بھی نبی بول دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے مسئلہ ختم نبوت سمجھا دیا۔ قربانی کیا چیز ہے؟ صحابہ نے پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا جناب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ کیا معنی کیا؟ طریقہ ہے۔ سنت بمانا طریقہ، ورنہ اصل تو قربانی واجب ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ واجب ہے نا، ترکنا علیہ فی الاخرین، بعد والوں میں اس حکم کو ہم نے لاگو کر دیا تو یہ لاگو کرنا واجب ہو گیا اس امت کے مالداروں پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر صحابہ نے دوسرا سوال کیا وما لنا فیہا، یا رسول اللہ یہ تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ما لنا فیہا، ہم قربانی کریں گے ہمیں ملے گا کیا، ہمیں فائدہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے بدن پہ موجود ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عنایت فرمائیں گے۔ اور پھر صحابہ نے تیسرا سوال کیا وفی الصوف یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب بالوں کا مسئلہ تو سمجھ آ گیا، بالوں کے نیچے کچھ بالوں کے ریشے ہوتے ہیں، صوف ریشے ہوتے ہیں، ان ریشوں کے بارے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہر ریشے کے بدلے بھی اللہ قربانی کرنے والے کو ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ ایک گائے ہے، بیل ہے، اونٹ اونٹنی ہے، بھینس بھینسا ہے، اس میں اگر 7 لوگ شریک ہیں تو اب مسئلہ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، میرے رب کی رحمت کی وسعت کو یاد رکھیے گا، اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اللہ 7 لوگوں میں ہر شریک کو تمام بالوں کے بدلے نیکیاں عطا فرمائیں گے، تمام شرکاء کو کامل جانور کے بالوں کے بقدر نیکیاں عنایت ہوں گی۔ کتنے کمال کی بات ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں یاد رکھیے قربانی کے کتنے دن ہیں بھائی؟ بولو 4 نہیں ہے، یاد رکھنا کتنے ہیں بھائی؟ 3 ہیں، 3، چوتھا دن قربانی کا نہیں ہے۔ اگر کوئی چوتھے دن قربانی کرتا ہے تو اپنی قربانی ضائع کرتا ہے، گوشت تو بچے گا مگر قربانی کا اجر نہیں ہوگا اس کو، گوشت تو حلال ہے مگر قربانی نہیں ہوگی۔ اگر یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جی ایام تشریق، بعض اقوال کتابوں میں کہ جی ایام تشریق جو ہے نا یہ ایام نحر ہیں، یعنی قربانی کے دن ہے ایام تشریق۔ آپ نے تکبیرات تشریق کب سے پڑھنا شروع کی ہیں بھائی؟ کل نماز فجر سے۔ تو کل کا دن یوم تشریق تھا کہ نہیں تھا؟ کل قربانیاں کی ہیں کسی نے؟ تو معلوم ہوا کہ ایام تشریق ہونا یہ قربانی کے دن نہیں ہے، ایام تشریق قربانی کے دن نہیں ہے۔ اگر یوں ہوتا تو پھر 5 دن قربانیاں ہوتی، یہ اصل قربانی 3 دن۔ اس کی دلیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بالکل شروع میں یہ حکم ارشاد فرمایا، خبردار قربانی کرنے والوں میں کوئی بندہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھ سکتا۔ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا شروع میں ناجائز اور گناہ تھا، یعنی چوتھے دن آپ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ آپ حدیث میں واضح لفظ ہیں 3 دن صرف قربانی کا گوشت استعمال کیا جائے، لیکن پھر جب ہجرت ہوئی مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، بلکہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری سالوں میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر حکم نازل ہوا اور وسعت عطا فرما دی گئی اس امت کو. اب حکم یہ ہے کہ سارا سال ذی الحجہ سے ذی الحجہ تک اگر گوشت چلا سکیں تو بھی چلانا جائز. سمجھ آ گئی؟ یہ وسعت آ گئی حکم ہے. اب ذرا واپس پلٹیں. آپ نے پہلے کتنے دن اجازت دی؟ 3 دن. اگر قربانی 4 دن تھی تو 3 دن کیوں اجازت دی؟ اگر قربانی 4 دن تھی تو آپ نے گوشت کھانے کی اجازت 3 دن نہیں. مسئلہ سمجھ آ رہا؟ آپ فرما دیتے کہ تم 4 دن تک گوشت کھا سکتے ہو. میرے بھائیو قربانیاں 3 دن ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں ذی الحجہ کے 10ویں 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو جانور قربان کرنے سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی عمل محبوب نہیں ہے اپنے بندے کا. سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ جانور ذبح کرنا. سب سے محبوب عمل ہے جانور ذبح کرنا. اس سے میرے بھائیوں آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، پرسوں کا دن ہے. اللہ نے جس کو وسعت عطا فرمائی ہے دل کھول کے اللہ کی محبت میں قربانیاں کریں. لیکن پھر یاد رکھنا بھائی، شیطان بہت بڑا دشمن ہے. شیطان کہیں دل میں یہ بات نہ ڈال دے میں تو قربانی کر رہا ہوں، فلاں تو جناب ہے بھی مالدار مگر وہ نہیں کر رہا ہے. دیکھو بھائی ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. یہ شیطان نے ایسا کاری وار کیا، ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ اس نے میری قربانی ضائع کر کے رکھ دی. اس نے تو کری نہیں ہے، میں نے کر کے برباد کری ہے. تو اس طرح میرے بھائیو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں ہم انشاءاللہ کہ ہم اللہ کی توفیق سے قربانی کرنے جا رہے ہیں. اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق و عنایت سے ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق نہ دے دے تو میری کہاں اتنی طاقت و ہمت تھی. یہ سب انہی کا کرم اور انہی کی مہربانیاں اور فضل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت جتنے بھی شرکاء ہوں ان کو اپنی اپنی نیتوں کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں دکھلاوا نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اللہ کی محبت میں پورا کر رہا ہوں. اور گوشت کھانا میرا مقصد. دل سے یہ بات نکال دیں انشاءاللہ گوشت ملے گا. صرف دل سے یہ بات نکالیں. یہ پیٹ اور دل قریب قریب ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ دل کا جو معاملہ یہ بڑا خطرناک ہے. اس لیے پیٹ کی خاطر دل خراب نہیں کرنا، دل صاف ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی سب کچھ ملے گا، کہاں جانے والا. دوسری بات، قربانی کا ایک مسنون طریقہ ہے. قربانی کرنے کا مسنون طریقہ کہ جب ہم قربانی کرنے لگیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. قصائی سے باقی کام کروائیں مگر قربانی وہ ذبح جو کرنا ہے، اونٹ ہے تو نہر کریں اور باقی جانور ہیں تو ذبح اپنے ہاتھ سے ذبح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دست مبارک سے اپنی قربانیاں ذبح کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی. کتنا؟ ایک سال 100 اونٹ آپ نے قربان کیے. 60 اونٹوں تک آپ علیہ السلام نے خود نہر کیا. پھر آپ نے فرمایا اب میں تھک گیا ہوں، علی تم چھری پکڑو، اب تم نہر کرو. بقیہ کے 40 اونٹوں کا نہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کیا آپ علیہ السلام کی طرف سے. تو جہاں تک ممکن ہو سکے ذبح خود کریں. جب تھک جائیں تو کسی اور کو شامل کر سکتے ہیں اس میں. اگر خود قربان ذبح کرنے کا طریقہ نہیں آتا یا اتنی ہمت نہیں پڑتی تو کم از کم قربانی کے وقت وہاں سامنے موجود رہیں. یہ بھی سنت عمل ہے، مسنون طریقہ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ثواب ہوگا. جانور لٹانے کا مسنون طریقہ میرے بھائیوں سمجھیے، بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے. جانور یوں لٹایا جائے، یوں لٹایا جائے، کیا کیا جائے؟ آسانی سے مسئلہ سمجھ لیجئے. قربانی کرنے والا، توجہ فرمائیں بھائی، توجہ فرمائیں میری طرف دیکھیں. قربانی ذبح کرنے والا شخص کھڑا ہو جائے قبلہ رخ. سب سے پہلے تو بات یہ ذہن نشین رہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹانا سنت مؤکدہ ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس میں کوتاہی کرنا گناہ ہے اور بغیر قبلہ کے ذبح کرنا مکروہ ہے. حلال ہو جائے گا لیکن مکروہ. لیکن اگر عذر ہے، جانور اتنا بھاری ہے، بدکنے والا ہے، اب اس کو جب گرایا گیا تو وہ گھوم گیا، پھر تو مجبوری ہے. وہاں کراہت بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، جائز ہوگا ذبح کر دینا. لیکن اولاً اس کا رخ کدھر رکھنا ہے؟ قبلہ کو. مگر قبلہ رخ کیسے ہوگا؟ سر ادھر ہو یا ادھر ہو؟ اب یہ دیکھنا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قربانی ذبح کرنے والا شخص قبلہ رخ کھڑا ہو جائے. جیسے مسئلہ سمجھنے کے لیے، جیسے آپ بیٹھے ہیں قبلہ رخ ہے، آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب جانور کا سر ہوگا. آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب جانور کا سر ہوگا.
ٹانگیں قبلہ جانب ہو جائیں گی بس. یعنی اب اور آسانی کیا ہے کہ جانور اپنی الٹی کروٹ پہ لیٹا ہوگا. جانور کیسے لیٹا ہوگا بھائی جان؟ الٹی کروٹ پہ لیٹا ہوگا. یہ طریقہ ہے لٹانے کا. پھر اس میں آسانی کیا ہے کہ آپ کا چھری چلانے میں ہاتھ سیدھا رہے گا. اگر اس کا سر آپ شمال کی جانب کر دیں گے چھری چلانے میں آپ کو دقت پیش آئے گی. اس کا نرخرا پکڑنے میں آپ کو دقت پیش آئے گی. ہاتھ سیدھا یوں ہی رہے گا کہ جانور کو الٹی کروٹ پہ لٹایا جائے اور قبلہ رخ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ جب جانور لیٹ جاتا تو اپنا پاؤں مبارک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانور کے کاندھے پر، اس کے شانے پہ رکھ دیتے یا اس کی گردن پہ رکھ دیتے اس کو قابو کرنے کے لیے، اور ایک ہاتھ سے نرخرا پکڑ لیتے اور دوسرے ہاتھ سے چھری چلا دیتے. یہ طریقہ ہے. اور ذبح کے وقت میرے بھائیوں نیت کرنا ضروری ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ قربانی کر رہا ہوں. عقیقہ نہیں کر رہا، عقیقہ ہے تو عقیقہ کی نیت کر لیں، قربانی ہے تو قربانی کی نیت کر لیں، اگر گوشت کھانا ہے تو گوشت کھانے کی نیت کر لیں. سمجھ شریف میں آ گئی یہ بات؟ ہاں، تو گوشت تو بہرحال ویسے ہی ملے گا نیت کے بغیر بھی. تو نیت قربانی کی. اچھا، اس کے لیے کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ زبان سے کوئی نیت کے الفاظ ہم کہیں گے. نیت دل کا ارادہ ہے. دل میں ارادہ کر لیں کہ میں یہ جانور جو ذبح کر رہا ہوں کس لیے ہے؟ قربانی کے لیے. دل میں بس اتنا ہی کافی ہے. جتنے شرکاء ہیں وہ سب اپنے اپنے دل میں ارادہ کر لیں. اور جب قربانی کرنے جا رہے ہیں تو جتنے شرکاء ہیں، جب جانور خریدا ہے یا بعد میں کبھی بھی جن کا حصہ ڈالا ہے ان سے اجازت لے لی جائے. اچھا، جب جانور خریدا اور حصے ڈال دیے گئے تو بس اجازت کافی ہے. اب ان کو پتہ ہے، جب پیسے جمع کرائے پتہ ہے ان کو، تو بعد میں مستقلاً ذبح کے وقت سب کا وہاں موجود ہونا کوئی فرض نہیں ہے اور اس وقت اجازت دینا کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا جناب، جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، صحیح بخاری شریف میں واللہ اکبر کے الفاظ بھی ہیں، اور زیادہ افضل بھی یہی ہے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے. لیکن بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تو جانور بالکل حلال ہے، کسی شبوں میں نہیں پڑھنا. سمجھ آ گئی ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر بھی درست ہے، بسم اللہ واللہ اکبر بھی درست ہے. یہ تکبیر ہے جانور ذبح کرنے کی. اور اس طریقے سے ذبح کرنے سے پہلے قرآن مجید کی آیات ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ شروع میں یہ آیت پڑھنی ہے. اگر یاد ہو تو اچھی بات ہے، بڑی فضیلت ہے. یاد نہیں تو بہرحال قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور جب ذبح کر چکے تو ایک دعا حدیث میں آئی ہے، جب ذبح ہو چکے تو سارے احباب جو کھڑے ہیں وہ دعا پڑھ لیں اپنے طور پر. اجتماعی دعا یوں کرنا نہیں ہے، دعا پڑھنے کا حکم ہے. اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام. یہ دعا بعد میں پڑھی ہے. معنی کیا ہے؟ یا اللہ میری طرف سے یہ قربانی قبول فرمائیں جیسے آپ نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قبول فرمائی اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے قبول فرمائی. اس طرح یہ نیت جو ہے نا آخر میں دعا کر لینی ہے. اور ساتھ ہی میرے بھائیوں ذبح کا طریقہ سمجھ لیجئے. ذبح میں 4 رگیں کاٹنا ہوتی ہیں اور کوئی چیز نہیں چھیڑنا ہوتی. مسئلہ خوب سمجھ لیجئے، جانور کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے. ان 4 رگوں کے علاوہ جانور کا کچھ چھیڑنا چھری کے ساتھ یہ مکروہ ہے، یہ ایذا پہنچانا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے گردن کی ہڈی میں حرام مغز کے اندر چھری کی نوک گھسا دیتے ہیں. بڑے ظلم کا معاملہ ہے، شدید اذیت ہوتی ہے. یا بسا اوقات کیا کرتے ہیں، ادھر جناب رگیں چھڑائیں اور اس کے دل میں چھری اتار دی. کیوں جی؟ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا. میرے بھائیوں، جب آپ نے حرام مغز ڈیمیج کر دیا یا اس کا دل آپ نے ڈیمیج کر دیا، اب جانور بے حس ہو گیا، وہ تڑپ نہیں سکے گا. جب تڑپ نہیں سکے گا تو یہ جو گندا خون رگوں سے بہ رہا ہے یہ اندر ہی اندر رہ جائے گا بدن کے. اس سے گوشت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے کھانے والوں کو. جانور حلال تو ہو جائے گا لیکن بیماریاں لگیں گی اس سے. بہترین طریقہ ہے 4 رگیں یہاں سے شروع کریں. یہ ایک خون، یہ شاہ رگ ہے، یہ شاہ رگ ہے، سانس کی نالی ہے، خوراک کی نالی ہے. 4 ہیں. 2 شاہ رگیں ہیں. جاگ رہے ہیں بھائی؟ کتنی شاہ رگیں ہیں؟ ایک دائیں بائیں ودجان جس کو عربی میں کہتے ہیں، ایک حلقوم، ایک مری.
یعنی یہ خوراک کی نالی، ایک سانس کی نالی ہے، یہ 4 کاٹنی ہوتی ہیں. اگر 3 کٹ گئیں تو بھی جانور حلال ہو گیا، اور اگر 2 کٹ گئیں 2 رہ گئیں تو حرام ہو گیا. ایک شخص نے ذبح کرتے ہوئے کیا کیا کہ اس نے یہ رگیں کاٹنا شروع کی، 2 کٹیں اور جناب اب اس کا ہاتھ نہیں چل رہا، یا یہ ہے کہ تھک گیا ہے. اب دوسرا بندہ اگر اسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے یا چھری لے لیتا ہے تو یاد رکھنا جتنے لوگ چھری چلانے میں شریک ہوں گے سب کو تکبیر پڑھنا لازم ہے. اگر کسی ایک نے تکبیر نہیں پڑھی تو جانور حرام ہو جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ جانور حلال نہیں ہوگا. مسئلہ بہت نازک ہے بھائی، کہ جتنے لوگ چھری چلانے میں شریک ہوں گے یا اس کے چھری چلانے والے کے ہاتھ پہ بسا اوقات ہاتھ رکھ لیتا ہے کسائی اس کو چلا رہا ہے تو اس کو بھی تکبیر پڑھنا لازم ہے، اس کو بھی تکبیر پڑھنا. باقی جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ اس معاملے میں شریک نہیں ہیں. ایسے ہی جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے میرے بھائی تب تک اس کی کھال ادھیڑنا شروع نہ کی جائے. کھال تب اتارنا شروع کریں جب جانور مکمل طور پہ ٹھنڈا ہو جائے. اور ذبح کے وقت گردن کی ہڈی کو نہیں چھیڑنا. منکا جسے کہتے ہیں، یہ ہڈی ہے گردن کی، اسے نہ چھیڑیں. اس کو توڑنا بھی جائز نہیں ہے، اس پر چھری ٹچ کرنا بھی جائز نہیں ہے. جانور کو اذیت ہوتی ہے. اور ساتھ ہی جس وقت قربانی میرے بھائی کر چکتے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد قصائی کو اجرت دینا یہ سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف میں حدیث ہے، قصاب کو اجرت دینا یہ سنت سے ثابت ہے. لیکن اجرت میں کیا چیز دینی ہے؟ الگ سے اجرت متعین کی جائے. قربانی کے اس جانور کا گوشت اجرت میں دینا ناجائز ہے، اور کھال بھی اجرت میں دینا ناجائز ہے. کھال اور گوشت اجرت میں نہیں دے سکتے. ویسے اس کو ہدیتاً گوشت بعد میں دے دیں لیکن اجرت کر کے نہیں دینا ہے، الگ سے متعین کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسے ہی مسئلہ ثابت ہے. اور اس کے بعد میرے بھائیوں اگلی بات آخر میں یاد رکھیں، وقت ہو چکا ہے کہ گوشت تقسیم کرنا ہے. اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہیں، فرض واجب نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ تقسیم کر دیا، کچھ رکھ لیا تو بھی جائز ہے، زیادہ رکھ لیا تو بھی جائز ہے. لیکن ایک مسئلہ سمجھیے، ایک شخص ہے اس کے بچے زیادہ ہیں، گھر کے افراد زیادہ ہیں، اب اس کا ایک حصہ ہے، گوشت کم آیا اس کے گھر میں، وہ اگر اس میں سے بانٹ دے گا تو اپنے بچوں کے لیے کیا رکھے گا؟ اگر اپنے گھر میں ضرورت ہے تو یاد رکھنا اس کا گھر میں بچوں کے لیے گوشت رکھنا زیادہ بہتر ہے، بانٹنے سے گھر میں رکھنا زیادہ بہتر ہے. اور ساتھ ہی جس وقت انشاءاللہ قربانی ہم کر چکیں گے تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قربانی کے بعد ہم نے اس کی علائش، اس کا خون، اس کے ٹکڑے، اس کے چیتھڑے سارے گلی میں پھیلا دینے ہیں ہم نے، صحیح ہے نا؟ اور مہذب قوم ہونے کا ہم نے حق ادا کرنا ہے. یاد رکھیے یہ قربانی ایمان کا حصہ ہے. بولیے ذرا، قربانی کس کا؟ ایمان کا حصہ ہے. اور صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے. ہم باوقار قوم ہونے کا ثبوت دیں. ہر بندے کی ذمہ داری ہے جہاں قربانی ذبح کرے، جہاں گوشت بنائے، وہاں سے تمام علائشیں، تمام چیتھڑے، تمام ٹکڑے، ہڈیاں، خون وغیرہ دھو کر کے بالکل صاف کر دے. راستہ بالکل گندا نہ کریں، روڈ گلیاں گندی نہ کریں اور دیواریں گندی نہ کریں. ایسا نہیں کہ علائش جہاں آئی وہیں پھینک دی ہے. میرے بھائیوں، یہ مہذب قوم کو زیب نہیں دیتا ہے. صفائی رکھیں گے، ماحول صاف ہوگا، ہم خود بیماریوں سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی. قربانی کا بھی ثواب ہو جائے گا اور صفائی کا بھی ثواب. ہمت کریں گے انشاءاللہ سارے ساتھی. بھائی محلے کی نہیں اٹھانی ذمہ داری ہے، اپنی قربانی کی تو ذمہ داری ہے ہم سب کی انشاءاللہ. اب ذرا مسئلہ سمجھ لیجئے جی. ہم نے نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ، وقت ہو چکا ہے. نماز ادا ہم کریں گے عید الاضحیٰ کی. 2 رکعات ہیں اور 2 رکعات یہ واجب ہیں. کیا ہیں جی؟ فرض نہیں ہے، واجب ہیں. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب سمیت 6 تکبیروں کے. اس کے اندر اضافی 6 تکبیریں ہوتی ہیں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں. اور نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اذان اقامت نہیں ہوتی ہے. کھڑے ہو کے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے. ہم سب ثنا پڑھیں گے، ولا الہ غیرک تک پڑھ کے آپ خاموش ہو جائیں گے. امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہوئے کانوں تک لے آئیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے. آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. دوسری بار پھر اللہ اکبر، ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے. تیسری بار پھر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینے. تیسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ کے پھر کیا ہے، سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بعد اگلی سورت ملائی جائے گی، پھر رکوع ہوگا، سجود ہوں گے، کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہوتے ہی ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ شروع ہو جائے گی. اب تکبیرات اینڈ میں چلی جائیں گی دوسری رکعت میں.
سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بعد سورت ملائی جائے گی، اور آخر میں یعنی رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں ہاتھ بلند کرتے ہوئے، اللہ اکبر، ہاتھ کھلے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ کھلے چھوڑنے ہیں، اللہ اکبر، تیسری بار بھی اب ہاتھ کھلے چھوڑنے ہیں۔ پہلی میں کیا کیے تھے؟ تیسری بار ہاتھ باندھ لیے، اب دوسری رکعت کے اندر ہاتھ کھلے چھوڑنے ہیں، پھر چوتھی بار اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد کیا ہے جی؟ خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول فرمائے، جائیے گا قربانیاں کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ، صفحہ درست فرما لیجیے۔